بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہمارے ساتھ مدیحہ ہیں شازیہ ہیں میں کوئی میسج کر دے کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے چلے جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفجر سورۃ الفجر قرآن پاک میں اما پارے میں یہ سورت موجود ہے 12ویں نمبر پر اور قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے 89 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے نمبر 10 ہے 30 آیتیں ہیں ایک رکوع ہے مکی صورت ہے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس صورت کا موضوع بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے انسان کی آزمائش ہے نیک لوگوں کا انجام ہے یہ صورت مکہ مکرمہ میں جب نازل ہوئی تو اہل مکہ جو تھے وہ دولت طاقت اور قوم پرستی کے نشے میں فخر سے جو ہے وہ آخرت کو جھٹلاتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں قسم کھا کر جواب قسم کے طور پر ان قوموں کا ذکر کیا جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے جو ہے اللہ کے عذاب کی کو بھگت گئی اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے تو اس صورت کا اگر مرکزی پیغام میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ہی مخلوق کی قسم اٹھائی ہے جسے اللہ نے اسے فجر پیدا کی فجر کا وقت رات کی قسمیں اللہ نے یہاں اٹھائی ہیں اللہ نے جفت اور طاق کی قسم اٹھائی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ قسمیں اٹھا کر ان قوموں کا احوال بتائے ہیں کہ جن پر عذاب نازل ہوئے تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے کہ انسان جب اپنے غرور اور تکبر میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور اپنے عمل کو کافی سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ سے پھر رحم کی امید ختم ہو جاتی ہے تو جتنے بھی سابقہ قومیں گزری ہیں ان کی نافرمانی کی بنیادی وجہ ان کا غرور تھا ان کا تکبر تھا ان کا فخر تھا لفظ میں تھی انسان کی آزمائش جب آتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلی چیز اس کے اندر ٹوٹتی ہے وہ اس کا تکبر ٹوٹتا ہے وہ اس کی میں ٹوٹتی ہے ہمیں کسی بھی معاملے میں اگر میں آ جائے ہمارے اندر علم کے معاملے میں آئے کہ میں تو سب کچھ جاننے والی ہوں یا میں بہت اچھا پڑھنے والی ہوں یا کسی بھی کاروبار کے بارے میں یا کسی گھر کے بارے میں یا نوکری کے بارے میں یا بچوں کے بارے میں تو سب سے پہلے اللہ اسی چیز کو ہمارے اندر توڑتا ہے جس میں ہمارے اندر میں آ جاتی ہے ہم جس چیز پر نہ چاہتے ہوئے بھی فخر کر رہے ہوتے ہیں انسان کے اوپر جب اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اسے بہت اچھی اولاد مل گئی وہ بہت اچھے اسے جو ہے گھر مل گیا یا اسے جاب اچھی مل گئی یا اس کے حالات بہت اچھے ہیں تو دو حالتیں آتی ہیں ایک یہ کہ وہ اس سب کو اللہ رب العزت کا احسان سمجھے اور ہر وقت شکر گزار رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کہ کہیں اس سے کوئی ایسی بدعملی نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ڈیزرو کرتا ہوں میں اسی قابل ہوں اور وہ اس نعمتوں کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دے اور اس پر اترانا شروع کر دے اور دوسروں کو کمتر محسوس کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے تو جتنی بھی انسان پر آزمائشیں آتی ہیں وہ انسان کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے آتی ہیں تو قیامت کا منظر ہم اس میں پڑھیں گے نیکا انسانوں کے اعمال پڑھیں گے تو اپنے پاس سورہ فجر کھول لیں 30 آیتیں ہیں ایک ہی رکوع ہے مکی صورت ہے اور
ترجمے کے اعتبار سے تھوڑی مشکل صورت ہے، اس لیے میں یہ صورت پڑھانے سے پہلے یہ بات آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جو بچیاں لکھ رہی ہیں بہت توجہ سے سنیں گی بھی اور لکھیں بھی، اور جو سن بھی رہی ہیں، کیونکہ اس کے ترجمے میں نا بہت ساری میننگس آپس میں مکس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو بہت توجہ سے سننا ہے آج کا لیکچر۔ اس کی میننگس مشکل ہیں، یعنی ویسے اگر آپ پڑھیں گی تو میننگ مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے مفہوم کیا لیا گیا ہے، اس سے معنی کیا لیے گئے ہیں، اس میں علماء کرام نے بہت ہی صورت میں بحث کی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں اس پوری جو بحث اس کو مختصر کر کے جامع الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگوں میں کنفیوژن نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، یہاں واو جو ہے وہ قسم کے معنی میں ہے، واو کے معنی ہے قسم، اور اللہ رب العزت کا قسم اٹھانا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمیں اس کے بعد جو جواب قسم میں بات بتا رہے ہیں اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور یہ قسمیں دراصل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نشانیوں کی، اپنی مخلوق کی اٹھاتے ہیں، کیونکہ قسم کے جواب میں جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس صورت میں ابتدا میں 5 قسمیں اٹھائی ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے فجر کی۔ فجر کے وقت یہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، اور قسم ہے فجر، فجر کی۔ فجر کسے کہتے ہیں؟ فجر نارمل جس طرح جو ہمارا فجر کا وقت ہے اس کو بھی فجر کہتے ہیں، اور مفتی محمد شفیع رحم اللہ نے لکھتے ہیں کہ فجر وہی وقت ہے جب رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے اور صبح کی روشنی کی ابتدا ہونے والی ہوتی ہے، تو اس وقت کا نام فجر رکھا ہے جس میں ہم نماز فجر کو ادا کرتے ہیں۔ یہ سورج نکلنے سے پہلے کا اور رات کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فجر کہا جاتا ہے، یعنی صبح صادق کا وقت۔ اور یہاں پر یہی مراد ہے کہ یہاں صبح صادق کے وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ایک اس انقلاب کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جب رہنمائی حاصل کرتا ہے تو جس طرح رات کی سیاہی صبح کی روشنی جو ہے، فجر کا وقت جو ہے، یہ ایک نئے دن کی خوشخبری لے کے آتا ہے اور رات کی ساری خوفناکی کو ختم کر دیتا ہے، رات کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، تو بالکل جب انسان ہدایت آتا ہے تو جہالت کی ساری تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اس کے سارے گناہ روشن ہو جاتے ہیں کہ ہاں مجھ سے میں یہاں غلط تھا، اور اسے یہ دنیا ایک نئے زاویے سے نظر آتی ہے۔ تو ہدایت کی روشنی جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ جہالت کے سارے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے، تو فجر سے یہ مفہوم علماء کرام نے مراد لیا ہے۔ اور یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر فجر سے عام فجر کا دن مراد نہیں ہے، یعنی ہر فجر مراد نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابن عباس، ابن زبیر، یہ تمام کہتے ہیں کہ نہیں، عام وقت فجر مراد ہے، روز جو ہم فجر ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ماہ محرم کی فجر مراد ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے۔ وجہ تینوں کی بتاتی ہوں، 3 آخروں کے پاس یہاں پر قول آتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا قول کیا ہے؟ روزانہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے وہ مراد ہے، اللہ نے اس فجر کی جو روز ہوتی ہے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ دوسرا قول کیا ہے کہ نہیں، اس سے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی فجر مراد ہے، کیونکہ ذی الحجہ کی جو 10ویں تاریخ ہے نا، اسے یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی جس دن ہم بڑی عید کرتے ہیں نا، تو اس سے پہلے، رات سے پہلے پہلے جو ہے اگر کسی نے وقوف عرفہ کر لیا تو وہ رات وقوف عرفہ والوں کے لیے شامل کی جاتی ہے، لہٰذا ذی الحجہ کی جو 10 تاریخ ہے اس کی رات نہیں ہے، یہ وہ واحد دن ہے جو فجر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ عموماً رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے،
لیکن ذی الحجہ کی جو رات آتی ہے وہ یوم عرفہ کی رات سمجھی جاتی ہے، کہ حاجیوں میں سے اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں نہیں پہنچ پاتا ہے تو وہ 9 ذی الحجہ کی 10 ذی الحجہ کی رات کو بھی پہنچ جاتا ہے اور وقوف عرفہ کر لیتا ہے تو اس کا حج مکمل قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ رات جو ہے یوم النحر کی نہیں ہوتی بلکہ یوم عرفہ کی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں جو پھر اب فجر آئے گی اس یوم عرفہ کی رات کے بعد، یعنی 10 ذی الحجہ کی جو فجر آئے گی وہ فجر یہاں پر مراد ہے۔ وجہ سمجھ میں آئی؟ 10 ذی الحجہ کی فجر۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر یکم محرم کی فجر مراد ہے، کیونکہ انسان کا، ہمارا مسلمانوں کا اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو محرم کی جو پہلی صبح ہے وہ اس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ تو 3 قول آپ لوگوں کے سامنے آ گئے۔ نمبر 1 جو حضرت علی، حضرت ابن عباس وغیرہ نے لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص فجر مراد نہیں لی، جو روز فجر آتی ہے اسی فجر کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ بعض مفسرین حضرات نے کہا نہیں جی، وقوف عرفہ حج حج کے جو ہے نا ارکان میں سے ایک رکن ہوتا ہے۔ اگر آپ حج کے ارکان سرچ کریں گے نا تو اس کے حج کے ارکان میں ایک رکن ہے عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، وقوف کرنا۔ حاجی جب جو ہیں مکہ پہنچتے ہیں، بیت اللہ پہنچتے ہیں، اور جو ہے احرام باندھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو ہے طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد وہ سعی کرتے ہیں، سعی کے بعد جو ہے وہ جاتے ہیں مینا، جاتے ہیں مینا میں جا کے پھر عرفہ کی طرف وہ جو ہے وقوف عرفہ، وہاں پہ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے پوری رات گزارتے ہیں۔ جو وقت انہیں سے وہاں پر جو ہے پھر یہ عصر اور مغرب کی نمازیں جو ہے، ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ وہاں پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے پھر یہ لوگ جو ہے دوبارہ واپس آتے ہیں مکہ کی طرف، پھر یہاں پر جو ہے آ کے جو ہے یہ حلق کرواتے ہیں اور وہ جو ہے طواف کرتے ہیں اور پھر ان کا حج مکمل ہوتا ہے۔ تو وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یوم النحر عید کے دن کو کہا جاتا ہے کہ جب ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے، وہ حلق کروا لیتے ہیں، احرام کھول لیتے ہیں، تو وہ کھولنے سے پہلے جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ ہاں، تمام حاجی قربانی کرتے ہیں، تو اس لیے 10 ذی الحجہ جس میں ہماری عید الاضحیٰ ہوتی ہے اسے یوم النحر، نہر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کو یوم النحر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن اونٹ کی، عرب لوگ زیادہ تر اونٹ کی قربانی کرتے تھے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا عید الاضحیٰ، بقرہ عید۔ ہم بقرہ عید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پنجاب کے علاقوں میں زیادہ تر بکروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کو یوم النحر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن قربانی کا دن ہوتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ پھر جب قربانی ہو جاتی ہے، حلق ہو جاتا ہے، پھر وہ احرام کھولتے ہیں اور پھر رمی جمرات کرتے ہیں، یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یہ وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں رکنا، وقوف کرنا، رکنا، ٹھہرنا، کم از کم 2 نمازوں کا وقت وہاں تک رکنا پڑتا ہے۔ جو دن میں وہاں نہیں پہنچتا، رش بہت زیادہ نہیں پہنچ پایا عرفہ کے میدان تک، رات کے بھی کسی پہر اگر وہ پہنچ گیا تو وہ اس کا وقوف عرفہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آیا مدیحہ سمجھ میں؟ جی آ گیا سمجھ۔ اور تیسری اس کی کیا ہے؟ فجر سے کیا مراد ہے؟ فجر سے مراد محرم کی فجر۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے محرم کی پہلی فجر مراد ہے، کیونکہ محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو محرم کی پہلی فجر کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی بھی ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتے ہیں سے کون سی قسم مراد ہے، لیکن یہ علماء کرام کی اس پہ بہت طویل بحثیں ہیں اور بہت زیادہ اقوال ہیں۔ میں نے مختصراً کر کے آپ لوگوں کو 3 اقوال اس میں سے بتائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری قسم اللہ اٹھا رہے ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وا مانے اور، لیالن، لیال لیل کی جمع ہے، راتوں کو کہا جاتا ہے، عشر مانے 10، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، عدد ہے،
اور 10 راتوں کی قسم. ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہے؟ اب اس کو سمجھے. سر فجر کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا نا، اب ان 10 راتوں سے اس کو سمجھیے. اکثر جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. اسلامی مہینے کسی کو نام یاد ہے؟ اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں؟ جی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، شوال. رمضان کے بعد پھر شوال، پھر ذیقعدہ اور ذی الحجہ. یعنی ہمارا جو اسلامی 12واں مہینہ ہے وہ ذی الحجہ بنتا ہے. رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں ہم عید الفطر مناتے ہیں، یکم شوال کو، پہلی شوال کو. پھر اس کے بعد ذیقعدہ کا مہینہ گزرتا ہے تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ایام الحج بھی کہتے ہیں، کیونکہ حاجی کثرت کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور حج کے جو ارکان شروع ہوتے ہیں وہ 7 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں. یہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ، یہ اسلامی سال جو ہوتا ہے یہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ قید ہوتا ہے. تو یہاں پر جو 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہوئی ہے تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یکم ذی الحجہ یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے جو راتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی یہاں پر قسم اٹھا رہے ہیں. اس میں حج بھی ہوتا ہے، اس میں وقوف عرفہ بھی ہو رہا ہے، اسی میں قربانی بھی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ذی الحجہ حج کی عبادات کی اہمیت بتانے کے لیے یہاں پر حج کی 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ اگر کوئی حج کے لیے نہیں جا سکا تو اس کے اگر روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادات کرنے کے لیے اگر سب سے بہترین راتیں رمضان کی راتوں کے علاوہ کوئی ہیں تو وہ ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں. یہ سب سے افضل راتیں کہلاتی ہیں. آپ ان میں خوب عبادت کریں. اس کا ہر دن کا روزہ رکھنا، ایک روزہ جو ہے اس کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی ایک رات کی عبادت جو ہوتی ہے شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تفسیر میں، والفجر کی اور ولیال العشر، ان دونوں کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد جو ہے ذی الحجہ کی 10 دن ہیں. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ راتیں 10 وہی راتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اپنے پاس بلایا تھا نا تو 30 دن کے لیے بلایا تھا، تو 30 دنوں کے بعد پھر ان پر 10 دن مزید بڑھا دیے تھے. تو یہ جو 10 دن ان پر جو بڑھائے تھے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن تھے جو اللہ تعالیٰ نے 10 دن مزید روک لیا تھا. تو یہ دن جو ہیں جو یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے جو دن ہوتے ہیں، یہ ان کی جو راتیں ہوتی ہیں یہ بہت ہی برکت والی سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ ان میں ہر نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں. احادیث کی کتابیں ان 10 راتوں کی فضیلت پر بھری ہوئی ہیں. اگر آپ پڑھنا شروع کریں نا ان 10 راتوں کی فضیلت تو آپ کے پاس وقت ختم ہو جائے گا لیکن احادیث ختم نہیں ہوں گی. بہت امپورٹنس دی ہے ان 10 راتوں کو. حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر اور تمام جو دیگر صحابہ ہیں نا ان سے روایت ہے کہ یہاں پر جو 10 راتوں کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. اور بعض حضرات مفسرین کے انہوں نے کہا کہ وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح 10 ذی الحجہ کی یکم سے 10 ذی الحجہ تک احادیث آتی ہیں تو اسی طرح رمضان کی جو آخری 10 طاق راتیں آتی ہیں 21 روزے سے لے کر 30 روزے تک، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. بہرحال یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ نے یہاں 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے لیکن اللہ نے خود نہیں بتایا کیا ہے، لہٰذا ہم اس کو جاننے کے لیے احادیث سے جڑتے ہیں تو احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہاں کیا ہے، ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. والشفع والوتر، واو اور الشفع، شفع جفت کو کہا جاتا ہے، جوڑے کو.
جفت اور طاق آپ لوگوں نے اردو میں پڑھا ہوگا میتھ میں، آڈ اینڈ ایون نمبر. تو اشفعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شفی کا مطلب ہوتا ہے جفت یعنی ایون نمبر. 2، 4، 6، 8 جو 2 کے پہاڑے میں آئے، جو جوڑا جوڑا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جفت کہتے ہیں یا ایون نمبر کہتے ہیں. اور وتر کہتے ہیں طاق کو، آڈ نمبر کو، جیسے 1، 3، 5 جو 2 کے پہاڑے میں نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں جو تیسری قسم اٹھا رہے ہیں وہ جفت کی اٹھا رہے ہیں، اور جفت کی قسم، شف اور وتر کی قسم اور طاق کی قسم. اللہ تعالیٰ شف اور وتر کی. اب شف اور وتر سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم غور کریں اپنے آپ پر اور ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں پر تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. دن کے ساتھ کس کو جوڑ دیا؟ جلدی جلدی بتاتے جائیں. دن کے ساتھ رات کو، صبح کے ساتھ شام کو، چاند کے ساتھ سورج کو، مرد کے ساتھ عورت کو، تو ہر نر کے ساتھ مادہ کو. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی اس میں سے چند ہی ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اکیلا بنایا ہوگا، واحد بنایا ہوگا، لیکن اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. تو اللہ تعالیٰ جب یہاں جفت کی قسم اٹھا رہے ہیں تو اس مین کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود اپنی مخلوق کے سارے جوڑوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق جو ہے وہ جوڑوں میں ہے، پیئرز میں ہے. تو شف وطر کو کہتے ہیں، اور وطر صرف اللہ کی ذات ہے اکیلی، اللہ کا کوئی جوڑ نہیں. اللہ یہاں پر اپنی ذات کی بھی قسم اٹھا رہے ہیں یعنی اکیلی ہے. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں یا تو وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں یا وہ اکیلی ہوں گی. اگر وہ جوڑوں کی قسم شکل میں ہے تو پھر بھی وہ اس میں جفت کے اندر داخل ہوگی، اس قسم کے اندر، اور اگر وہ اکیلی ہے تو بھی وہ وطر کے اندر داخل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہر چیز کو اپنی قسم کے اندر شامل فرما رہے ہیں، کیونکہ یا تو وہ چیز جفت ہوگی جو بھی پیدا ہے اس دنیا میں موجود ہے، اس دنیا سے باہر موجود ہے، اللہ ہے یا اللہ کی مخلوق ہے، یا تو وہ جفت ہوتے ہیں یا طاق ہوں گے. جفت ہے تو بھی قسم اٹھا لی اور طاق ہے تو بھی قسم اٹھا لی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں فجر سے مراد صبح، اور اس سے مراد یوم النہر کی صبح ہے. عشر سے مراد 10 راتیں ذی الحجہ کی ہیں، اور یہاں پر وطر سے مراد جو ہے عرفہ ہے، اور شفع سے مراد یوم النہر ہے. لیکن یہ قول بہت ہی زیادہ کمزور ہے، لہٰذا شفع اور جوڑے اور وطر جو ہے اگر ہم نمازوں میں دیکھیں تو نمازوں میں بھی جو ہے ہم فرائض جتنے بھی ہیں وہ ہم یا تو ہم جوڑے جوڑے 2 کر کے پڑھتے ہیں یا ہم تعداد میں پڑھتے ہیں. تعداد میں ہماری مغرب کی نماز 3 فرض داخل ہو گئے اور وطر کی نماز عشاء کی وہ داخل ہو گئی. تو بعض نے کہا ہے یہاں پر وطر کی نماز کی قسم اٹھائی ہے، اور جفت کہہ کے اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں میں جتنے بھی فرائض و سنتیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شامل کر لیا. اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس سے شفع سے مراد یعنی جفت سے مراد جو ہے، ایون سے مراد جو ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ جو ہے یہ جڑا ہوا ہوتا ہے اگلے دن سے. اور وطر سے مراد عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ، کیونکہ 9 ذی الحجہ کا کوئی اور جوڑ نہیں ہوتا. تو وطر اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وطر سے مراد اللہ کی ذات ہے اور جفت سے مراد اس کی مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اکیلے ہونے کی بھی قسم اٹھائی ہے اور اپنی ساری مخلوق کے جوڑے ہونے پر بھی قسم اٹھائی ہے. لہٰذا اس پر بہت زیادہ بحث ہے، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. تو جتنے بھی ائمہ مفسرین ہیں اور تفسیر ہیں وہ سب شفع سے مراد کیا لیتے ہیں؟ تمام مخلوقات لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کے جوڑ جوڑ بنا کر ان کو ایون نمبر بنا دیا ہے.
کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا کہ میں نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جیسے کفر کے ساتھ ایمان کا، پھر کچھ چیزیں ہم لوگوں نے اپنی لغت کے اعتبار سے جوڑے بنا دیے، چاند سورج کا جوڑا بنا دیا، کفر کے ساتھ ایمان کا جوڑا بنا دیا، جہاں سختی ہوگی وہاں نرمی کا جوڑا اس کے ساتھ بنا دیا، جہاں اندھیرا ہوگا اس کے ساتھ ہم نے نور کا جوڑا بنا دیا، سردی گرمی ہر چیز کو ہم پیر میں لے کے آتے ہیں۔ اگلی قسم اللہ کیا اٹھا رہے ہیں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے۔ یسر، یسر یہ سر یون سے ملا ہے۔ یسر کے معنی ہوتے ہیں چلنا، رات کے چلنے کو سر یون کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رات جو ہے وہ اپنے ساتھ جب اندھیرا لے کے آتی ہے تو رات آہستہ آہستہ گزرتی چلی جاتی ہے۔ یہ رات کا گزرنا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور صبح کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دن کے وقت تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، سورج اب یہاں پہنچ گیا، اب یہاں پہنچ گیا، اب یہاں پہنچ گیا، لیکن رات میں تو اندھیرا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابھی نصف رات ہے۔ اگر ہمارے آسمان نظر نہ آئے تو ہم اس اندھیرے میں بتا ہی نہیں سکتے کہ رات کتنی گزری ہے، آدھی گزری ہے، چوتھائی گزری ہے، یا پوری رات گزر چکی ہے، فجر قریبی، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ یہ اللہ کی عظمت میں سے ایک عظمت ہے کہ رات کا گزرنے کی اللہ یہاں قسم اٹھا رہے ہیں، ایک ایسی چیز کی قسم جس کا ہم ناپ ہی نہیں سکتے۔ سورج کے گزرنے، دن کے گزرنے کو یہ بات یاد رکھے گا کہ جو دن کا گزرنا ہوتا ہے نا، وہ انسان اس کی پیمائش کرتا ہے سورج کی روشنی سے۔ اب سایہ یہاں پہنچ گیا تو یہ ٹائم ہو گیا ہوگا، اب یہاں سورج آ گیا تو یہ ٹائم نصف ہو گیا، اب سورج کی روشنی ڈھل رہی ہے تو اب یہ ٹائم ہے۔ ہم دن گزرنے کا ٹائم کا اندازہ کر، یہی وجہ ہے کہ ہم دن میں کام اپنے اوقات جو ہے سورج کی روشنی کو دیکھتے ہوتے بھئی دن چھوٹے ہو گئے، جلدی جلدی کام ختم کرو۔ لیکن رات جو ہوتی ہے نا، اندھیرا اندھیرا اندھیرا، ایک دفعہ اندھیرا پھیل جائے تو وہ صبح کے وقت ہی ختم ہوتا ہے، گہرا ہلکا ایسی کوئی چکر ہے ہی نہیں رات میں۔ چاند کا بھی کوئی چکر ہوتا ہی نہیں رات میں کہ آدھی رات کو تو ہم یہیں دیکھیں گے، بعض پر چاند وہیں پہ صبح دیکھتے جہاں رات کو دیکھا تھا۔ تو اٹس مین جو رات کا گزرنا ہے یہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم اس کو ناپ نہیں سکتے اگر ہمارے پاس گھڑی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسی چیز سے قسم اٹھائی ہے جو کہ انبلیویبل ہے، یعنی جو ہماری عقل سے اوپر کی ہے۔ تو رات کا اس گزرنا جو ہے یہ صبح کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نئے دن کی علامت ہوتی ہے، رات گزر گئی، اب سورج طلوع ہو جائے گا، پھر فجر آ جائے گی۔ تو فجر سے تعلق پھر اسی رات کے اختتام سے بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے قسم ابتدا کی تھی، اختتام بھی پھر وہیں سے گزرا۔ تو کتنی قسمیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع، جفت کی قسم، والوتر، تاک کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنی قسمیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں؟ جی، کتنی قسمیں ہوئیں؟ فجر کی ہوئی، رات کی ہوئی، کتنی قسمیں ہوئیں؟ 5 قسمیں، 5 ہوں گی نا؟ کچھ ہو گئی فجر کی صحیح۔ فجر، 10 راتیں دوسری قسم ہے، تیسری قسم ایون نمبرز، جب اور آڈ نمبر، یہ چوتھی قسم ہوگی، 5ویں رات کی۔ رات ٹھیک ہے، سب تو 5 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، اس مین 5 قسمیں اٹھانے کے بعد جو بات کہی جا رہی گی وہ بڑی اب آ گیا جواب قسم، اور جواب قسم ہمارے پاس آیا سوال کی صورت میں، حل فی ذالک القسم الذی حجر، کیا حل سوال کے لیے، آپشن کے لیے نہیں ہوتا، حل ہمیشہ سوال کے لیے آتا ہے، کیا، فی معنی ہوتا ہے میں، ذالکا اس میں اشارہ ہے، کیا اس میں قسم، ان قسموں میں، لذی
لذی کہتے ہیں یہ زو کے معنی میں ہوتا ہے والے. ہجر عقل کو کہتے ہیں. ہاں کی زیر کے ساتھ ہجر کے معنی عقل ہے. ہجر کے لفظی معنی ہوتے ہیں روکنا. اور پتھر کو بھی ہجر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہجر اسود ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ روکتا ہے، وہ رکاوٹ ہوتا ہے. تو ہجر عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے عربی میں. انسان کی جو عقل ہوتی ہے نا، وہ اس کو برائی سے اور غلط باتوں سے روکنے والی ہوتی ہے، ہجر کرتی ہے. تو یہاں پر ہجر کے معنی کیا ہے؟ عقل. کیا ان قسموں میں عقل والوں کے لیے، کیا یہ باتیں حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا ان قسموں میں عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا عقل والوں کے لیے قسمیں نہیں ہیں، یعنی کافی نہیں ہیں. ہم کامن سینس کے طور پر بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ کافی. ان چیزوں کی قسمیں عقل والوں کے لیے ہیں. کیا ان چیزوں کی قسمیں عقل والوں کے لیے ہیں؟ یعنی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ عقل والے اگر ان چیزوں پر غور کریں تو کیا ان کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ اللہ عقل رکھنے والوں کو یہاں پر بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ان نشانیوں پر غور کریں، ان کی سچائی پر غور کریں. اگر انسان فطرت پر غور کرنے والا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر ہر چیز کو بڑے غور و غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چونٹیوں کی رفتار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بتاتے بھی بڑے میں سے، وہ عموماً بچے اس معاملے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ چونٹی پتا لے کے آئی، وہ پتا اس نے لیا، کوئی جانور مرا ہوا تھا اس پہ چونٹیاں آئیں، اس کو دیکھتے ہیں. ماحول کو آبزرو کیا کیجیے. آپ کا ماحول جو ہے نا، ارد گرد پھیلی ہوئی چیزیں، اس کو آبزرو کرنے سے انسان کی عقل تر و تازہ ہوتی ہے، دماغ کو آکسیجن ملتی ہے. ان سے ہمیں آخرت کی نشانیاں بہت زیادہ ملتی ہیں، سوچنے کی صلاحیت ہماری بڑھتی ہے. تو یہ آیت جو ہے انسان کو فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ یہ جو صبح ہے، رات ہے، دن ہے، زمانے کی گردشیں ہیں، ان سب سے ہم نے سبق لینا ہے، غور و فکر کرنی ہے. یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے انسان کو غفلت سے اٹھانے کی کوشش کی ہے اور سوچنے کی دعوت دی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر عقل والا ہے اور عقل جو ہے اس کو جس طرح برائی سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے، نقصان سے روکتی ہے، تو عقل والے شخص جب یہ قسمیں سوچے گا اور اس قسموں پر غور کرے گا تو وہ اپنی غفلت پر ضرور پشیمان ہوگا کہ وہ رب جو ایک اندھیرے کے بعد روشنی کی کرن کو پھیلا رہی ہے، وہ رب جس نے 10 راتوں کی عبادات کی قسم اٹھائی کہ وہ راتیں ایسی عبادات کرنے والے اس میں کھڑے ہوتے ہیں جو اپنی جان، اپنا مال، حج کون سی عبادت ہے؟ جانی اور مالی دونوں. آپ امیر سے، آپ بادشاہ سے بادشاہ ہیں، حج کے زمانے میں آپ کی مشقت ہے، حج مشقت کا نام ہے. بادشاہ ہے پھر بھی آپ جتنے لگژریز ہوٹل میں ٹھہر جائے، مشقت، حج مشقت کا ہی نام ہے، دھکے کھانے کا نام ہے، محنت کا نام ہے. تو یہ آیتیں جو ہیں ہمیں بیدار کرتی ہیں، یہ قسمیں، کہ اٹھیں، سوچیں اللہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. کہ اللہ اتنی عظیم شان قسم کھا کر ہمیں جو بات آگے بیان کرنے والے ہیں وہ عقل والے ہی اس سے جو ہے ہدایت حاصل کریں گے. جن میں عقل نہیں ہے اس کے لیے آپ جو مرضی کہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو. اور آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے اس میں یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ کون سی اچھا کافی ہے، سوچو اس میں. پھر اب جواب قسم ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد. آگے اللہ تعالیٰ 2 قوموں کا ذکر کریں گے، ایک قوم عاد اور دوسری قوم سمود. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام. سام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عاد اور دوسرے کا نام تھا، اور بعض میں ہے ارم، ایک کا نام تھا اور دوسرے کا نام تھا سمود. ارم کے پھر آگے 2 بیٹے تھے، تو ایک کا نام قوم عاد بنا آگے جا کے، اور ایک کا نام جو ہے سمود بنا تھا. یہاں پر ارم کا لفظ اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے جو قوم عاد تھی، ان کے جد امجد جو اوپر والے تھے وہ قوم عاد کہلائے، تو انہیں ارم کہا گیا.
تو علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، کیفا کیسے، فعل کیا رب کا تیرے رب نے، بعادن عاد والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کا ذکر کر رہے ہیں جو قوم عاد میں سے تھی۔ یہ قوم جو تھی نا، یہ بہت بلند بلند عمارتیں بناتی تھی، بہت اونچی اونچی بڑی بڑی، ان کا شوق تھا۔ یہ کسی بستی میں داخل ہوتے تھے نا تو اس میں اونچی اونچی ستونوں والی عمارتیں بناتے، پہاڑوں کو اس طرح تراش خراش دیتے کہ عقل حیران رہ جاتی تھی کہ انہوں نے بنائے کیسے ہوں گے۔ بڑے بڑے پتھروں کو اتنی خوبصورت عمارتوں میں تبدیل کر جاتے تھے کہ عقل حیران رہتی تھی۔ بہت خوبصورت عمارتیں یہ لوگ بناتے تھے، اونچی اونچی، اور ان کے قد بہت اونچے تھے، بہت لمبے لمبے قد والے تھے، اسی لیے ان کی عمارتوں کی لمبائی بہت اونچی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں جب اس قوم پر عذاب آیا تھا تو یہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کے آپس میں ایک دوسرے سے مر گئے تھے، اور جب یہ مرے ہوئے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے کھلے میدان میں کھجوروں کے پودوں کو لٹا دیا ہو، اتنے لمبے لمبے تھے۔ طویل قد و قامت کے یہ لوگ تھے، بہت بڑی ڈیل ڈول والے تھے، بہت طاقت والے تھے۔ اللہ نے انہیں قوت میں پوری دنیا پر سب سے زیادہ طاقت عطا کی تھی۔ اپنی سی طاقت کی وجہ سے، اپنے جسم کی وجہ سے، اپنے ڈیل ڈول کی وجہ سے ان کے کام جو تھے نا، یہ منٹوں سیکنڈوں میں اپنے کام کر لیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قد جو ہے نا کئی کئی فٹ بلکہ میلوں کے حساب سے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں یہ جو قوم عاد تھی، ان میں سے ان کی قد و قامت کا جو اگر اندازہ لگایا جائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 18 فٹ تک ان کے نوجوانوں کا قد تھے، اتنے لمبے تھے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ارم جو ہے آگے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بتایا ہے ارم ذات العماد، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف جو بتائی ہے نا، یہ جو ارم تھے یہ اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اس کی جو ہے وہ ذات العماد تھی، یعنی بڑی بڑی ستونوں والی تھی۔ اور جب ان کو ان کے نبی نے جو ہے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ شرک کرتے تھے، یہ لوگ کہیں آتش پرست تھے، کہیں شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو شریک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کو بھیجا اور انہیں دین کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کا قتل کیا اور ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا تھا، اور ہوا کا طوفان آیا تھا، اور اسی طوفان کی وجہ سے جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا 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 کے مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو الٹ دیا تھا، اور ساری دنیا کے لیے ایک عبرت بن گئی۔ اتنی طاقتور قوم جس کو کوئی ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ ان کا مقابلہ کون کرے گا، کہ اس کا ایک بندہ اگر اپنا ایک ہاتھ پوری پوری بستی ہلا کے رکھ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کون پنگا لے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ایسے آواز چلائی کہ اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے اور ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر مارے گئے۔ تو یہ تھی قوم عاد۔ ارم ذات العماد، وہ جو ارم میں سے تھے بڑے ستونوں والے۔ اب ارم میں نبی بتایا، ارم جو تھی یہ عاد کا بیٹا تھا شداد۔ شداد نے ایک جنت بنائی تھی دنیا میں، اور اس کا نام رکھا تھا ارم۔ یہ جو جنت اس نے بنائی تھی، اس نے بہت بڑے بڑے ستون بنائے تھے، بڑی بڑی عظیم الشان جو ہے اس نے عمارتیں بنائی تھی، اور اس بڑے بڑے ستونوں پر اس نے سونے چاندی اور جواہرات سے جو ہے خوب اس کو تزئین کیا تھا۔ اور لوگ آخرت کی جنت کے بدلے میں نا اسے نگد جنت کہتے تھے، کہ پتنی جو انبیاء جب کہتے تھے کہ تم لوگ نیک عمل کرو، اللہ کو ایک مانو، تو تمہیں جنت ملے گی، وہی دعوت جو ہمارے نبی نے دی شروع سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب نے یہی دعوت دی۔ تو جب ان کو یہ دعوت دی جاتی تو شداد کہتا ٹھیک ہے، تم لوگ ایسا کرو، تم لوگ مجھے خدا مان لو، میں تمہیں ابھی نگد جنت دیتا ہوں، یہ تم مرنے کے بعد تھوڑی میں دوں گا۔ تو اس نے اس لیے یہ جنت بنائی تھی۔ اور شداد نے جو ہے اپنے جتنے بھی سردار تھے ان سب کو یہ کہا تھا کہ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ، یہ شاندار محل بتاؤ، اور اس نے بہت بہت خوبصورت کیا تھا اس کو،
تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے، اور وہ تمام محل جو ہے وہ مسمار ہو گئے تھے۔ اور قوم عاد پر یہ جو خاص عذاب کا ذکر ہے نا، یہ شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت کا ہے۔ تو یہاں پر جمہور مفسرین نے کہا ہے کہ قوم عاد پر جتنے بھی عذاب آئے ہیں ان سب جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر علم تری کیف فعل ربک بعاد، عاد کہہ کے قوم عاد کا عذاب ہے، اور دوسرا جو عذاب ارما، ارم جو تھا وہ اس جنت کا نام تھا، تو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اس عذاب کا ذکر ہے۔ اور آگے ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی وہ لم یخلق نہیں بنائی گئی مثلها اس جیسی کوئی فی البلاد شہروں میں، اس جیسا کوئی شہر جو ہے وہ نہیں بنائے گا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ارم ذات العماد، ارم جو تھا وہ جو بڑے بڑے ستونوں والا تھا، ارم ایک جنت، ایک باغ کا نام تھا، ایک محل کا نام تھا، ایک سلطنت کا نام تھا، کچھ بھی آپ سمجھ لیں، ایک قوم تھی ارم، بڑے بڑے ستونوں والی۔ تو وہ جو ارم تھے ان کا جو شہر یہ تھا، یہ بلند بلند ستونوں والا، اللہ خود کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس جیسا کوئی اور شہر بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے شداد بن عاد جو تھا اس نے یہ شہر آباد کیا تھا، اور اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ وہ جو جنت کے بارے میں سنتا تھا نا، بالکل ویسی ہی، اس سے کئی گنا بڑھ کے اس نے کوشش کی تھی بنانے کی۔ اور اس جو یہ پورا جو سلطنت اس نے بنائی تھی، اس کا دارالحکومت عبا یا احقاف کہلاتا تھا، اور کہتے ہیں نا کوہ کاف، تو یہی کوہ کاف جسے کہتے ہیں پریوں کا شہر، اس نے پریاں بنائی تھیں، اس نے ہر وہ نعمت یہاں رکھنے کی کوشش کی تھی جو وہ انبیاء سے سنتا تھا کہ مرنے کے بعد جنت میں جا کے یہ سب کچھ ملے گی۔ لیکن کیا ہوا، یہ جو قدیم بادشاہ تھا اس کی اولاد بہت بہت زیادہ طاقت کے باوجود باغی نکلی، بغاوت کی، اللہ سے مرو گردانی کی، اور اللہ رب العزت نے جو ہے اسے پھر ختم کیا اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی۔ وہ سمودا، اب تیسری قوم اللہ بتا رہے ہیں، دوسری قوم، وہ سمودا، اور سمود جو قوم سمود تھی، اب اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پر ذکر بتائیں گے۔ قوم عاد، قوم عاد کے دو حصے بنیں گے، ایک قوم عاد کا وہ حصہ جو کہ شداد کا سلطنت بنی تھی، ایک قوم عاد کے عام لوگ جو ویسے ہی ڈیل ڈول میں جاتے، ان کے اندر فخر اور تکبر بہت تھا، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے۔ تو جب شداد کی سلطنت ختم ہو گئی تو باقی جو عاد بچے تھے انہوں نے پھر بھی توبہ نہیں کی، اور پھر بھی وہ اپنی ہی طریقے پر رہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں عذاب پہ در پہ بہت زیادہ عذاب ہے، جیسا فرعون کے پر عذاب آئے تھے نا، وہ ایک ساتھ غرق ہو گیا تھا، لیکن قوم عاد پر پہ در پہ عذاب آئے تھے۔ اور آگے پھر قوم سمود کا ذکر ہے، انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے منڈے سے، کیونکہ کلاس لمبی ہو گئی ہے، ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف جو 7 آیتیں ہیں، یا ہاں 7 آیتیں یا 8 آیتیں جو ہیں، ان میں جو شروع میں جو قسمیں آ رہی ہیں، آپ لوگوں کا کام ہے ان قسموں کو یاد کرنا کہ ان قسموں سے کیا معنی لیے گئے ہیں، کتنے مفہوم، کتنے اقوال ہیں، کیونکہ آگے پھر بہت آسان ہے، ہم بار بار ریویژن کریں گے، انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گا۔ جی کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ شازی اور آمنہ ہی ہیں ابھی تو۔ چلیں جی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں وقت کی قدر بتائے۔ اور جن بچیوں نے فیسز دے دی ہیں ان کو میں نے یہاں مینشن کیا ہوا ہے، لیکن بعض بچیوں کی طرف سے نہ تو کوئی میسج آ رہا ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی سوال جواب ہوتے ہیں، نہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سن بھی رہی ہیں کہ نہیں سن رہی، اور میں اسے بار بار مینشن بھی کر رہی ہوں۔ نورین ہیں، ان کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا، ختیجہ کا پھر وائس میسج آ جاتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سن رہی ہیں اور وہ رپلائی بھی کر رہی ہیں، لیکن یاسمین ہیں، یاسمین کے ان دنوں کوئی میسج، کوئی لیکچر پر ریویو نہیں آیا کہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ تو جب آپ لوگ ایک کلاس کا حصہ بنی ہیں تو پلیز اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں، اور وقت پر اپنی فیسز بھی ضرور پے کیا کریں،
کیونکہ یہ ایک رولز ہے ریگولیشنز کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ہمارے ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن پر اللہ کا خاص انعام نازل ہوا۔ یا رب العالمین ہمیں بغاوت سے بچانا، نافرمانی سے بچانا، اور ہمیں ہر اس گناہ سے محفوظ کرنا جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔